نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ملتان کے اسٹوڈیوز سے شان رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی. ناظرین، آج 20 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح سے نوازا، جسے ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کا موضوع فتح مکہ ہے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب. آپ ڈین لینگویجز اینڈ اسلامک اسٹڈیز بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. آج جیسا کہ آپ نے موضوع بتایا ہے، یہ موضوع رمضان مبارک کے حوالے سے نہیں، ویسے تاریخ اسلام کے حوالے سے بڑا اہم ہے. جی، کہ فتح مکہ تو ایسے نہیں ہوئی نا، وہ 22 سال آپ دیکھیں نا، 13 سال اور 8 سال. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 20-21 سال کی جد و جہد ہے، اس کے بعد فتح مکہ آتی ہے. پہلے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. پہلے مکہ میں 13 سال، پھر مکہ میں 8 سال، مکہ کے 13 سال، اور 13 سال کے بعد پھر مدینہ آئے. مدینہ میں 8 سال، مدینہ آئے اور 8 سال بعد پھر مکہ گئے. تو وہ جو 13 سال پہلے مکہ کے ہیں نا، وہ تو مسلسل محنت، اسٹرگل، کوشش اور آزمائش. اور اس کے بعد مدینہ میں آئے، ہجرت کی، گھر چھوڑا، زمین چھوڑی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے والدین ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ آئی. تو پھر مدینہ میں بدر، احد، احزاب، پھر یہاں تک کہ خیبر تک بات جا پہنچی. اور خیبر کے بعد جب یہ ہوا فتح مکہ، کیوں ہوا؟ صلح حدیبیہ اس کی بنیاد بنی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن کہتا ہے. جی، صلح حدیبیہ کو اللہ نے کھلی فتح قرار دیا تھا، کہ جسے لوگ کہہ رہے تھے یہ تو معاہدہ جو ہے نا ڈپریس ہو کے کیا گیا ہے، ساری شرائط ان کی مان لی، اپنی تو ایک شرط بھی نہیں منوائی. اب آپ دیکھیں اس معاہدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کی کامیاب ویژن ہے، آپ کی دور اندیشی، آپ کا سیاسی فہم، اور آپ کا بین الاقوامی انٹرنیشنل لاء کے اوپر ایکسپرٹ ہونا. آج انٹرنیشنل ریلیشن کے لوگ بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر اس میں ایسی شقیں تھیں کہ آپ نے غلبہ حاصل کرنا تھا. سبحان اللہ. اور وہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے 10 سال کا امن کا معاہدہ کیا، اب 10 سال مل جائیں کس کو تو وہ تو غالب آئے گا. اور پھر کہا کہ جو آپ کا حلیف وہ ہمارا حلیف، جو آپ کا حریف ہمارا حریف، لہٰذا دونوں کی ذمہ داری ہو گئی. اب جس نے غلطی کی ہے اس پہ ذمہ داریاں فرض ہونی ہے. یعنی اگر آپ کا دوست غلطی کرے گا تو آپ پہ ذمہ داری آئے گی، اگر ہمارا دوست غلطی کرے گا تو ہماری ذمہ داری آئے گی. تو اس طرح سے آپ نے اس معاہدے کے اندر بہت سارے اور شقیں بھی ہیں. تو پھر ہم اس کو آگے چلا دیکھتے ہیں کہ اسی صلح حدیبیہ کی جیسے ہی کفار مکہ نے خلاف ورزی کی اور انہیں احساس ہو گیا، تو پھر ابو سفیان بھاگتا ہوا بھی آیا، دوڑ کے آیا پہلے کہ جی ہم صلح کرتے ہیں، دوبارہ بحال کرتے ہیں. آپ نے معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، تو بس معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اور توڑا بھی انہوں نے، اور آپ نے خود توڑا ہے نا. اور اس وقت کہا کہ ہم توڑ رہے ہیں، جو چاہنا کر لو. جی اچھا، اس وقت رک جاتے، ساتھ ان کا نہ دیتے. جب آپ نے اپنے حلیف کا ساتھ دیا اور اس پہ دوسرے فریق پہ ظلم کیا، تو اب یہ ایسے تو کام نہیں چلے گا. پھر معاہدہ ٹوٹ گیا. اب معاہدے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور آپ نے یہ سورۃ توبہ کے اندر پورا مضمون ہے. اصل میں ہم نے قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیا نا. جی، تو قرآن مجید کو ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر فتح مکہ کی کیسے تیاری کرائی، اور سورۃ فتح کے اندر بھی تو بتایا کہ پھر ہم نے مسلمانوں کو تیار کیا اس کے لیے کہ اب تم نے جہاد کرنا ہے، بڑا جہاد. کیونکہ احزاب کی جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی شخص تم پہ حملہ نہیں کرے گا، اب تم نے ہی کرنا ہے جب کرنا ہے. کیونکہ اب جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ مایوس ہو چکے ہیں.
تو مایوسی ان کی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے لیے نا خفیہ تیاری کی ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جی بالکل. جنگ کی حکمت عملی ہے اعلان نہیں کرنے, گھر تک نہیں بتایا, سوشل میڈیا پہ اعلان نہیں کر دینے, بڑھ کے نہیں مارنی, لوگوں کو جمع کرنا ہے. اور وہ ایک جو نا خاتون تھی نا جو خط لے کے جا رہی تھی, جی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. بلتا نام آتا ہے نا جی, اس کو واپس بلایا گیا, وہ خط پکڑا گیا. تو وہ اس لیے تھا نا تاکہ اس کی خفیہ راز جو ہے باقی رکھا جائے جنگ کا. کچھ جنگ رازوں میں سے ایک راز بھی ہے, ٹھیک ہے نا, جنگی راز ہوتے ہیں نا, ان کو راز رکھنے. بالکل. خیر رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکمت عملی نظر آ رہی ہے, بڑی زبردست حکمت عملی, کوئی عام تھوڑی ہے. دیکھیں اس دور کی جنگیں اور یہ حکمت عملی دیکھیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت تدبیر کی, حکمت کی, اور اس کے ذریعے آپ نے قرآن نے صحابہ کرام کو تیار بھی کیا. بالکل. اٹھایا کہ اٹھو اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے اصل مقام کو حاصل کرو, جو اصل ٹارگیٹ ہے نا بیت اللہ, اس کو جا کے بتوں سے پاک کرنا ہے تم نے. اس وہاں اللہ کا نام بلند کرنا ہے, کلمۃ جو ہے نا اللہ کے نام کا کلمہ بلند کرنا ہے نا, تو وہ وہاں سے ہونا ہے مکہ سے. تو پھر آپ نے صحابہ کو تیاری کرائی, اسلحہ سامان اور جذبے اور عزم لیا, اور ایک بڑا لشکر جو ہے نا 10,000 سے زائد فوج تھی. تو یہ تیاری کی, کوچ کیا, اور کسی کو خبر نہیں ہونے دی. راستے میں بھی لوگوں کو آپ نے روک کے رکھا کہ اس کے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر ہے اور مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی آپ کی کتنی بڑی حکمت عملی, انٹر سروس انٹیلیجنس تھی کہ 10,000 لوگ جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. یہی تو کمال ہے نا جی. اسی سے تو آج کے فوجی سربراہان اور جو انٹیلیجنس ادارے اسی سے سبق حاصل کریں کہ آپ اپنے حملے کی تیاری کا کسی کو نہ بتائیں اور مکمل تیاری کر کے پھر اٹیک کریں. تو پھر 10,000 کا لشکر چلا, راستے میں بھی آپ نے پڑاؤ ڈالے, قیام کیا, لیکن وہاں سے کسی قاصد کو آگے نہیں جانے دیا. حج سے جو نا کنٹرول ہوتا تھا وہ, ٹھیک ہے ڈیجیٹلائزیشن کا دور نہیں تھا, وہاں سیٹلائٹ نہیں تھے, لیکن جو مینولی آپ نے کنٹرول کیا نا وہ بھی کمال ہے نا. سبحان اللہ. بالکل. یعنی کسی کو ادھر سے پر مارنے کی اجازت نہیں دی کہ یہاں سے جا کے آگے کہہ دے کہ اچھا بھی آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں. جی. اور آپ پھر وہاں پہنچے. جب اچھا سفر کتنا لمبا سفر, لمبا سفر ہے نا, مکہ سے مدینہ جانا, اور پھر بھی دیکھیں وہاں تک 300 میل سے زائد کا سفر ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی 4-5 گھنٹے لگتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی. تو پھر جب وہاں پر پہنچے, پڑاؤ ڈالا, تو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ پہنچ گئے مکہ سے باہر. وہ رات کو آیا جب دیکھنے کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ لشکر ہے, اور اس نے سب نے آگے یعنی آگ جلائی ہوئی ہے, چولہے جلائے ہوئے ہیں, اور خیمے لگے ہوئے ہیں, اور جانور ہیں ان کے ساتھ, اونٹ اور گھوڑے اور اسلحہ ہے. تو صحابہ کرام اس کو پکڑ کے لے آئے وسلم کے خیمے میں. تو اس نے کہا میں ہتھیار پھینکتا ہوں, بس اب میری بات سن. اللہ اکبر. ہتھیار پھینکے اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. اور دیکھیے پھر رحمت للعالمین کی رحمت, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ فتح کے دن اعلان کرتے ہیں کہ آج جو مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا, حرم پاک میں, وہ بھی محفوظ. جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا وہ بھی محفوظ. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا وہ بھی محفوظ, بھی امان. اور پھر آپ صبح کی نماز کے بعد لشکر کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے, تو کسی کافر اور مشرک کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ کا مقابلہ کرے. اللہ اکبر. اور سب ڈھیر ہو گئے, ہتھیار پھینک دیے سب نے, اور آپ نے مکہ کو فتح کیا, بیت اللہ میں داخل ہوئے, اور اللہ کے حکم کو نافذ کیا. اصل جو آبجیکٹو تھا وہ آج حاصل ہوا کہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا, غیر اللہ سے پاک کر دیا. یہ جتنے لات منات عزا حبل اور اس کے ساتھ 360 بت جو آتا ہے, لکھا ہوتا ہے سیرت کتابوں میں کہ 300 سے زائد 350 بت پڑے تھے, ان سارے بتوں کو اٹھا کر پاش پاش کرا دیا. وَجَعَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ ہے وہ کلمہ فتح مکہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جَعَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور باطل تو مٹ کے رہے گا, باطل ختم, حق غالب آ گیا, اور حق ہے ہی غالب آنے کے لیے. سبحان اللہ. اور اللہ اکبر کی تکبیر, ایک صدا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ آپ نے اپنی گردنیں نیچے رکھنی ہیں, گردن کو اکڑا کے نہیں چلنا, مکہ میں جھک کے چلنا ہے, داخل ہونا ہے, اور اللہ کا نام بلند کرنا ہے, اللہ کا حمد بیان کرنا ہے, استغفار پڑھنی ہے. 2 کام کرنے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور استغفار. تو آج ہمارے لیے بھی سبق یہ, اس کا آبجیکٹو یہ ہے فتح مکہ کا, کہ آپ کو طاقت اور قوت مل جائے, سب کو معاف کر دو. پھر آپ نے خطبہ دیا. اصل گیلانی صاحب وہ خطبہ جو ہے نا
وہ آج امت کو یاد رکھنا ہے. آج ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. آپ نے پورے کفار مشرک مکہ کی امت کو معاف کر دیا, یعنی امت کفر کو معاف کر دیا. فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں. انہوں نے کہا آپ ایک اچھے نیک بھائی کے نیک بیٹے ہیں. آپ کا والد بھی ہمارا بھائی تھا, وہ بھی نیک تھا, اور آپ اس کی اولاد بھی ایک نیک و خیر والے ہیں. آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں, تو آپ ایک بھائی جو بھائی کے ساتھ کرتا ہے اچھا سلوک وہ کیجیے. تو آپ نے کہا یوسف نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا میں وہی کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ اکبر. کاش کہ آج گیلانی صاحب میں اور آپ اور ہماری امت اور ہماری قوم پاکستان یہ والا سبق حاصل کر لینا تو ملک میں امن ہو جائے. امن ہو جائے, بالکل گھر میں امن ہو جائے, معاشرے میں. آج ہم بدلے لینے کے تیار ہیں, بازو چڑھائے ہوئے ہم نے, ٹھیک ہے نا. اچھا, روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور کینہ بغض عناد ہمارے دل میں ہے. کینہ, معافی مانگنے پہ معاف نہیں کرتے, معافی مانگنے پہ معاف نہیں کرتے. تو آئیے یہ سبق لیجئے. لا تثریب علیکم اليوم. غلطیاں ہوتی ہیں, کفار نے بہت ظلم کیے, بڑی زیادتیاں کی, کیا کچھ نہیں کیا بتائیں تو صحیح. جی, تو وہاں ہندہ بھی آ گئی, تو آپ نے ہندہ کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا کے کھایا تھا اس عورت نے, آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. کہا بس ٹھیک ہے معافی, لا تثریب. پھر معافی ہے تو عام اعلان. سبحان اللہ. جس نے تلوار اٹھائی مقابلہ کیا اس کا مقابلہ ہوا, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی 6-7 لوگ تھے جنہوں نے ایک درے کے اوپر مقابلہ کیا, تو پھر ان کا ساتھ کام ہو گیا ان کا. لیکن آپ دیکھیے مکہ کو آپ نے صاف کیا بتوں سے, اور وہاں کھڑے ہو کر ایک مساوات کا اعلان بھی کیا. وہ بھی میں چند پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو معافی کا اعلان, ایک مساوات انسانی کا اعلان. یاد ہے آپ کو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے ظہر کی نماز کی اذان دو. جی, ظہر کا وقت ہو گیا, ظہر کی اذان دینی. تو ابو سفیان اور یہ جو باقی جو نا سردار جو قریش تھے, ان کی تو عزت پہ بڑا حرف آ گیا نا, کہ آج بلال حبشی غلام آزاد کردہ, جو ان کا غلام تھا آزاد تو رسول اللہ نے ان کو کرا, رسول اللہ علیہ وسلم نے کروایا, وہ آج بیت اللہ کی دیوار کھڑا ہو گیا. کہنے لگے یہاں تو ابو طالب کھڑا ہوتا تھا. سیرت کتابوں میں لکھا یہ واقعہ, یہاں تو ابو طالب ہوتے تھے, یہاں تو عبد مناف ہوتے تھے, یہاں تو ہاشم کھڑا ہوتا تھا. یہ آپ نے اس غلام کو کدھر کھڑا کر دیا. ابو بکر تم کھڑے ہو جاؤ, عمر تم کھڑے ہو جاتے. حضرت علی کو فرمایا علی تم خاندان عبد المطلب کے فرزند ہو, آپ کھڑے ہو جائیں. آپ ہو داماد رسول اللہ ہو, آپ کا حق بنتا ہے, آپ اذان دے دیتے. اس کو کیوں دلائی؟ انہوں نے کہا چپ کر جاؤ, کیا بات کر رہے ہو, جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہی حکم ہے. رسول اللہ جس بات کا حکم کرتے ہیں اس پہ عمل ہوتا ہے. ہم تو اطیع اللہ اطیع رسول کے پابند ہیں. اللہ تمہارے اندر ابھی ایمان اس طرح داخل نہیں ہوا نا, ابھی تو صرف تم نے زبان سے نا کلمہ طیبہ پڑھا ہے. تو وہ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نا, آپ نے نماز ظہر کے بعد جو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر, یعنی وہاں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا ہے نا, وہ یہی تھا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اکبر. کہ اے بنی نو انسان, تم سب کو اللہ نے ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے, تم سب برابر ہو, اور تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر صرف تقوی کی بنیاد پر عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ جو متقی ہے. اچھا, روزے کا مقصد بھی یہی تقوی بتایا. تقوی ہے. آج ہم رمضان تقوی تو اسلام کی بنیاد ہے نا. تقوی کا دیکھیں, جو تقوی کا گول ہے نا, گول آف تقوی ہے, آبجیکٹو آف تقوی ہے, وہ روزے کے ذریعے بھی ہے, نماز کے ذریعے بھی ہے, اور ہر چیز کے ذریعے تقوی کو حاصل کرنا ہے. جی, تو یہ تو سارے ٹول ہے نا, اصل ہے گول. اس گول تک کیسے پہنچنا ہے؟ نماز کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے, اور جو نا رمضان کے روزے رکھ کر, حج کر کے, صدقہ و خیرات کر کے, اچھے اخلاق کے ذریعے, اچھے بول کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے. آپ جو نا اچھی گفتگو کرتے ہیں, وقولوا للناس حسنا, تو اس کے ذریعے بھی آپ تقوی حاصل کرتے ہیں. تو تقوی کا گول حاصل کرنا ہے نا ہم نے گیلانی صاحب, تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا. سبحان اللہ. ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہوگا. جی, تو یہ فتح مکہ کا درس یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو, اور تمام بنی نوع انسان ایک ہیں. بالکل. اور کوئی فرق نہیں ہے کسی رنگ کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, علاقے کی بنیاد پہ. آج ہم نے کیا کیا تقسیمیں کی ہوئی ہیں. آئیے اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں. یہ ساری جو سیرت طیبہ ہے نا, جتنی سیرت طیبہ کا میں مطالعہ کر چکا ہوں, میں طالب علم کر رہا ہوں, مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ یہ ساری سیرت پڑھ کے آج اپلائی کرنے والی ہے.
بالکل. یہ اپلائیڈ سیرت ہے, یہ صرف سبجیکٹو نہیں ہے. آج میرے بچوں نے, میرے اساتذہ نے اس کو نا سبجیکٹو بنایا ہوا ہے کہ مضمون کے طور پر پڑھ لیں, اور اس پہ عمل کس نے کرنا حسنہ ہے. اسوہ حسنہ تو اپنانے کے لیے ہے نا. اپنانے کے لیے. تو آئیے ہم سیرت طیبہ کو اپنائیں اور فتح مکہ کا درس لیں, معافی کو عام کریں اور معافی کا اعلان کریں اور سب کو معاف کر دیں. میں بھی سب کو معاف, لوگ بھی مجھے معاف کر دیں. اور معافی کے بعد ہم انسانوں کو سب کو ایک مقام پر کھڑا کر دیں. اور یہ جو انسانوں کے اندر ہم نے امتیازات قائم کیے ہوئے ہیں, یہ جو ہم نے جو نا کمپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں نا, ڈبے بنائے ہوئے ہیں, ان ڈبوں سے نکال دیں. بھائی نو انسان سب اللہ کے بندے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و یاز نہ کوئی رہا بندہ نہ بندہ نواز, تو ایک ہی صف میں. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب, آپ نے آج کے پروگرام فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات فراہم کی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا, فتح مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی فتح ہمیں دی گئی, اور مکہ فتح ہوا. اور اس موقع پہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. تو آج رمضان ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آج ہم اسی فتح مکہ کے درس کو اور رمضان کے درس کو, کہ آج ہم ایک دوسرے کو اسی طرح سے معاف کریں. اپنے دل میں کینہ, بغض, حسد, عناد یا عداوت جتنی بھی ہیں, یہ ساری ہم ختم کر دیں. تو یہی ہمیں سیرت طیبہ سے سبق ملتا ہے, یہی ہمیں اسوہ حسنہ سے سبق ملتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.